الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور ہر ساعت اپنے جلو میں بے پایاں برکتیں لیے ہوئے ہے، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ چونکہ اعتکاف مبارک کے دن قریب سے قریب چلے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اعتکاف کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے ماہ مبارک کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ پارہ پہلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ عز و جل کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع اور سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح پرہیزگار انسان ہونا چاہیے۔ مزید آگے فرماتے ہیں، طواف و نماز و اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔